اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء میں جاری تھا۔ عرض ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری عمر میں کچھ وصایا کیے انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کے لیے، اور حضرت شیث علیہ السلام نے ان تمام وصایا پر عمل کرتے ہوئے دین الہی کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ہماری سیرت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے، شاید آج کا یہ آخری جلسہ، اور انشاءاللہ بحث کو اگلے مرحلے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک سیرہ دائمی تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب بھی اپنی اولاد کے پاس بیٹھتے تھے، اب وہ بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، جو بھی ہوں، ایک خاص خصوصیت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، یعنی سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے اور صدر محفل خود ہوتے، اور سب کے درمیان بیٹھنے کے بعد دو کام کرتے حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے صمت، سکوت اور خاموشی، کبھی بولتے نہیں تھے، اور روایات میں ہے کہ صمت، خاموشی، سکوت عبادت ہے۔ البتہ عربی میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ ہم جب اردو میں آتے ہیں تو ایک ہی لاٹھی سے آنکتے ہیں، سکوت خاموش، صمت خاموشی، اور پھر دو لفظ کیوں انتخاب ہوئے ہیں؟ ہر خاموشی کو صمت نہیں کہتے۔ وہ خاموشی جس کے پیچھے عقل، حکمت کار فرما ہو، تدبر و تفکر کار فرما ہو، حکمت کے بل بوتے پہ انسان خاموش ہے، اس کو صمت کہا جاتا ہے، خاموشی۔ اور سکوت جس کے پیچھے خوف کار فرما ہو، ڈر کی وجہ سے چپ ہونا اور ہے، حکمت اور عقل اور تفکر کی روشنی میں خاموش ہونا اور ہے۔ سکوت عبادت نہیں ہے، صمت عبادت ہے۔ روایات میں ہے کہ الصمت عبادہ، اور ہے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام۔ البتہ اس فرمان کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی جب عقل تمام ہو جاتی ہے، کلام کم ہو جاتی ہے، یعنی خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب عقل منزل کمال پہ پہنچتی ہے تو پھر ہر بات نہیں کرتا انسان، ہر جگہ نہیں بولتا۔ کثرت کلام ہمیشہ سبب بنتا ہے لغزش کا۔ البتہ بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں زیادہ بولنا، وہ آدمی جب زیادہ بولتا ہے تو بیچ میں کوئی بات اچھی بھی نکل آتی ہے، اکثر لغویات ہوتی ہیں، لیکن ان لغویات میں کبھی اچھی بات بھی نکل آتی ہے۔ تو یہ کمال نہیں ہے کہ فلاں جب بولتا ہے تو بہت بولتا ہے، بولنا معیار نہیں ہے، صمت معیار ہے انسانیت کا۔ پہلی خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، خاموش رہتے تھے۔ کیوں خاموش تھے؟ حکمت کے سائے میں کہ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اس کے پیچھے عقل کار فرما تھی، اور یہ درس تربیتی تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اپنی اولاد اور نواسے اور پوتوں کے لیے، کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ جا کر بولنا نہیں ہے، حکمت سے کام لیتے ہوئے بات وہ کرو جو مفید ہو، آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ لہذا ہر بولنا مفید نہیں ہوتا، بلکہ وہ بولنا یا وہ کلام جس سے مکتب کو فائدہ ہو، بشریت کو فائدہ ہو، خود انسان کو فائدہ ہو، اس کلام کو انسان ہمیشہ بولے۔ دوسری خصوصیت جو حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی یہی نجی محفلیں جو گزار کرتے تھے، ان میں یہ تھا کہ یہ صمت اور یہ خاموشی کب تک ہوتی تھی؟ جب تک کہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام بولتے نہیں تھے۔ جب کوئی سوال کرتا پھر اس سوال کا جواب دیتے، پھر خاموش ہو جاتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، جو کم بولتا ہے اس کا رعب زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جو صبح و شام پٹ پٹ کرتا رہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صمت عبادت ہے،
یہ وہ سیرت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ جس کو خود انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا اور اپنی اولاد کے لیے بے عنوان درس عبرت چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس سمت کے پیچھے ایک اور بھی حکمت ہے کہ جس کو ہمیشہ انسان کو اپنانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اس وقت تک انسان خاموش رہے جب تک خاموش ہونے پر کوئی مصلحت مترتب ہوتی ہو، لیکن جب چپ سادھ لینے پر مفسدہ مترتب ہو رہا ہو وہاں پہ خاموش رہنا جرم ہے. لہذا خاموشی کے عنوان سے یوں نہیں ہے کہ ہر جگہ خاموش رہنا، ہر جگہ بولیں، نہ. معیار یہ ہے کہ جہاں پہ صمت اور خاموشی پہ مکتب دین توحید کے لیے فائدہ ہو وہاں پہ صمت اختیار کرو، اور اگر آپ کے چپ رہنے پہ کوئی مفسدہ مترتب ہو رہا ہے وہاں پہ چپ رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اخلاقی پہلو سے کیوں خاموش رہو کا خالق کائنات نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو تم بولو گے تو بولنے کے بعد ہم نے اسی دنیا کے اندر ایک انتظام کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم بولتے ہو ہم نے کرامن کاتبین کو معین کیا ہوا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آپ جو کچھ بولتے رہتے ہو وہ لکھتے رہتے ہیں، ضبط کرتے رہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں اگر مثال کے ساتھ عرض کرنا چاہوں تو کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں، اسکول سے جب ان کو کوئی ہوم ورک ملتا ہے اور اس ہوم ورک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو املا لکھوائی جاتی ہے. توجہ ہے، املا لکھوائی جاتی ہے. املا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیشن، یعنی آپ بولتے ہیں بچہ لکھتا رہتا ہے، لکھنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی غلطیاں نکالتے ہیں. انسان بھی جو دنیا میں آتا ہے یہ جو بولتا ہے یہ اس کی املا ہے، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے کلمات کو ضبط کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو آپ لکھواتے ہیں. لہذا ہر بات نہیں بولنی چاہیے. کیوں؟ جب انسان کو پتا ہو کہ کوئی نگہبان ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ فقط دیکھ نہیں رہا بلکہ لکھ بھی رہا ہے، محفوظ بھی کر رہا ہے، تو جہاں پہ محفوظ ہو رہی ہو انسان کی ہر بات وہاں پہ احتیاط سے بولتا ہے. اور آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ ہر بات نہیں بولتے، مخصوصاً ایسی جگہ پہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ ضبط بھی ہو رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور کل کو لوگوں کے درمیان جائے گی اور اس کو نشر بھی کیا جائے گا. وہاں کتنی احتیاط سے بولتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اسی دنیا میں آپ جب بولتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور کوئی اس کو سنے گا یا دیکھے گا وہاں پہ احتیاط سے بولتے ہیں. تعجب نہیں ہے کہ آپ اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے کہ جو کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، ضبط بھی کر رہے ہیں، اور خالق کائنات نے فرمایا بھی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں پہ ہم سب آپ کی مووی نشر کریں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے. تو اس عالم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنایا تھا کہ سمت سے کام لیتے تھے. وہ یہ نقطہ تربیت ہی تھا ان کا اپنی نسل کے لیے کہ میری نسل کے اندر یہ رکن برجستہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سمت کی حالت میں رہیں. تفکر میں جو خاموشی ہو وہ سمت ہوتا ہے، وہ عبادت ہوتی ہے. اور انسان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کا کوئی رقم کرنے والا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن اس پوری مووی کو، فلم کو، پوری بشریت کو اکٹھا کر کے دکھایا جائے گا بھئی یہ صاحب یہ تھے. تو وہاں پہ انسان اور زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. روایات مختلف ہیں، البتہ وہ اہمیت کا پہلو نہیں ہے. بعض روایات میں کہ 730 سال زندہ رہے، اور بعض روایات میں 930 سال زندہ رہے. اور 236 سال کے بعد، یعنی جب حابیل علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی رحلت کے 236 سال بعد خالق کائنات نے حضرت شیخ علیہ السلام کو بے عنوان ہدیہ ہبہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا کہ جو میراث نبوت کے وارث بنے اور وصی حضرت آدم علیہ السلام قرار پائے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے گئے، جناب حوا 1 سال تک فراق
حضرت آدم علیہ السلام میں بےتاب رہیں، 1 سال کے بعد مریض ہوئیں، 15 دن گزرنے کے بعد جناب حوا دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے ان کو بین الرکن والمقام، جہاں پہ والد گرامی کو دفن کیا تھا، وہیں پہ جناب حوا کو دفن کر دیا، اور وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا جناب شیخ علیہ السلام کا۔ لیکن جس طرح کہ عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو انجام دینے کے لیے اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے۔ وہ یہ تھا کہ عرض کیا تھا کہ حضرت ختمی مرتبت جو آخر الزمان میں خالق کائنات نے مبعوث کیا ان کو، یہ پورے انبیاء کے صفات کا مجموعہ ہیں، یا پورے انبیاء کے کمالات کا تجسم ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر پیغمبر اسلام کے کمالات کو تقسیم کیا جائے اس دنیا میں، ہر کمال سے ایک نبی وجود میں آتا ہے، اور ہر زمانے میں ہر نبی کی برجستہ صفت یا وہ برجستہ کمال جو پوری زندگی اس نے اپنی امت کے درمیان رہ کر جس کمال کو پایا ہے، اس کو تجسم حالت میں دیکھنا چاہو تو پیغمبر اسلام کی ذات کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اور مثال بھی عرض کی تھی کہ یہ انبیاء پزل کی صورت میں بکھرے ہوئے ہیں، تصویر ایک ہی ہے جس کو ایک ایک کر کے بکھیر دیا گیا ہے، اور جب ان پورے ٹکڑوں کو اکٹھا کریں تو ایک مکمل صورت بنتی ہے، اور وہ مکمل صورت حقیقت محمدی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ مقام انسانیت میں وہ پہلا کمال کون سا ہے کہ جس سے حقیقت انسانی کا ایک پہلو وجود میں آتا ہے؟ وہ ہے مقام استفاء۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ مقام استفاء، جس سے کلمہ نکلا ہے صفی اللہ یا صفوت اللہ یا صفوت اللہ، فرق نہیں کرتا۔ حضرت آدم کیا ہیں؟ صفی اللہ، مقام استفاء پہ فائز ہیں۔ یہ مقام استفاء یہ پیغمبر ختمی مرتبت کے متعدد کمالات میں سے ایک کمال ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے 730 یا بے روایتی 930 سال میں اس کمال کو پایا، اور اسی کمال کا اپنی اولاد کے لیے اظہار کیا۔ یعنی گویا کہ ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام کی یہی تھی کہ اسی مقام اور اسی کمال کو تجسم صورت میں اپنی اولاد کے لیے بیان کر کے دنیا سے چلے جائیں، ذمہ داری یہی تھی۔ وہ مقام استفاء ہے کیا؟ عربی زبان میں کلمہ صفا، صافی یا صفت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر ایک چیز کو آپ لیں اور لینے کے بعد اس کے اندر جو زوائد ہوں، نواقص ہوں، عیوب ہوں، آپ ان کو الگ کر دیں اور خالص چیز کو الگ کر لیں، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ صفت۔ مثال گندوں میں اگر جو بھی مکس ہو، پتھر بھی مکس ہوں اور گھاس پھوس بھی اس کے اندر موجود ہو، تو آپ اس کو صفت نہیں کہیں گے۔ وہ کب یہ صفت کی منزل پہ آئے گی؟ جب وہ گندگی، وہ نقائص، وہ مخلوط چیزیں، وہ 2 نمبر چیزیں، معیوب جو اس کے اندر ہیں، ایک ایک کر کے ان کو نکال دیں، اور وہ جو خالص مواد بچ جائے اس کو آپ کہتے ہیں صفت۔ اور یہ صفت یا مقام خالص، آپ نے دیکھا ہوگا لفظ عربی میں صافی نام سنا ہے؟ لفظ صافی کیا ہوتا ہے؟ وہ چھاننی کو جو صافی کہا جاتا ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اور اس کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ شے کو خالص بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے، جو عیوب ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیتی ہے، جو چیز خالص ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کو عربی میں صفت کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ صفت مانوی چیزوں کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، مجرد چیزوں کے لیے، وہ چیزیں جو نورانی ہیں۔ اگر نورانی چیزوں کے اندر کوئی عیب آ جائے، اس
عیب سے انسان اپنے آپ کو بچا لے اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ صفوت ہے، یہ صفی ہے، یعنی کوئی عیب. البتہ یہ صفوت یا صفی ہونا پھر دو طرح سے ہے. بس کمالات کی دنیا میں جب خالص ناخالص سے ملتا ہے اس کو صفی نہیں کہتے، یعنی تقوی بھی ہو فسق بھی ہو نہ، یہ انسان صفی نہیں ہے. علم بھی ہو جہالت بھی ہو، صفی نہیں ہے. وہ عمل صالح بھی ہو عمل سیئہ بھی ہو، یہ انسان صفی نہیں ہے. بس وہ عمل یا وہ کلام یا وہ علم یا وہ کمالات جو اپنی ضد سے الگ ہوں، جدا ہوں، اور وہ کمالات ایک شخص کے اندر موجود ہوں، وہ صفی کہلاتا ہے، اور وہ بھی صفی اللہ ہو. البتہ عرض کروں گا بعد میں. تو یہ مقام استفاء یا صفوت یا استفاء یہ دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی بصورت رفعی ہوتا ہے اور کبھی بصورت دفعی. یہ دو اصطلاحیں ہیں، طلاب دینی کے لیے یہ ملموس ہیں اور فوراً ان کو وہ پہچانتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہ چیز آلودہ ہو گئی ہے، آلودہ ہونے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوگا؟ بعنوان رفع، یعنی چیز آلودہ ہو گئی، آلودگی کے بعد آپ نے اس کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، صاف کر لیا. یہاں پہ بھی استفاء ہے لیکن استفاء رفعی حالت میں ہے. اور ایک استفاء کیا ہے کہ چیز خالص وجود میں آئی تھی اور اسی خالصیت کو آخر تک آپ لوگوں نے محفوظ رکھا. تو یہ استفاء کیا ہے؟ دفعی صورت میں، یعنی آلودگی کو اس کے اندر آنے ہی نہیں دیا، عیب کو اس کے اندر آنے ہی نہیں دیا. پس صفی کون ہوتا ہے؟ یا بصورت رفعی یا بصورت دفعی. وہ جو صفی اللہ بنتے ہیں اب وہ رفی صورت میں ہو یا دفی صورت میں، بالآخر درجات اور مقامات میں فرق آتا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے. مقام استفاء پہ ہوتا ہے، آتا ہے. کون سی آلودگی ہے اس کے اندر؟ فطرت پاک، علم الہامی پاک اور عدالت خواہ پاک و پاکیزہ، محبت بھرا انسان دنیا میں آتا ہے. کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ نہیں، جہالت نہیں ہے. وہ سارے کمالات کی طرف رغبت اور میلان بھی ہے. اس پاکیزگی کے ساتھ خالق کائنات اس کو دنیا میں بھیجتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کچھ والدین کی کوتاہی، کچھ دوستوں کی مہربانی، کچھ ماحول کی آلودگی اس مقام استفاء سے اس انسان کو گرا دیتی ہے. اور پھر ایک حالت میں، یعنی حالت بلوغ میں پہنچنے کے بعد انسان پھر اپنے آپ کی طرف توجہ کرتا ہے. توجہ کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ نہیں، میرے اندر بہت سے عیوب آ گئے، ایک ایک کر کے پھر ان کو ختم کرتا ہے. یہ بھی صفی بن جاتا ہے لیکن مقام رفع میں، نہ مقام دفع میں. وہ انبیاء کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ صفی اللہ ہوتے ہیں مقام دفع میں، یعنی جس طرح خالق کائنات نے ان کو پاک و پاکیزہ دنیا میں بھیجا ہوتا ہے اسی پاکیزگی کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صاف شفاف پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ماموریت یہ تھی کہ مقام استفاء پہ خود بھی پہنچیں اور اسی سیرت کی بنیاد پہ جس طریقے پہ خود عمل کرتے ہوئے مقام استفاء پہ پہنچے ہیں اسی راستے سے ہوتے ہوئے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی اسی مقام تک پہنچائیں جہاں پہ وہ خود پہنچے. بس مقام استفاء پہ جانا. اور مقام استفاء کی خصوصیت دوسری، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں استفاء کا نام، استفاء کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں چن لیا. معنی کیا کہتے ہیں؟ چن لینا. اردو میں کہتے ہیں استفاء. یہ چن لینا استفاء کا معنی نہیں ہے. ایک اور خصوصیت ہے کہ البتہ بعد میں آئے گی لیکن ابھی چونکہ اشارے سے خالی نہیں، یہاں پہ عرض کر دیں. استفاء کے اندر جو انتخاب ہے وہ انتخاب لفظ صفی کے اندر نہیں ہے. انتخاب اس خالق کائنات کی خصوصیت ہے جو کسی کو برگزیدہ بناتا ہے، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے. مثال عرض کریں، آپ جاتے ہیں فروٹ کی دکان پہ، آپ پھل لیتے ہیں، جو خالص ترین پھل ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، عیبدار بھی وہاں پہ ہوتا ہے. جس کے اندر عیب نہیں ہوتا آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پھل استفاء کی منزل پہ، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. وہ جو عیب نہیں ہوتا جس کے اندر،
تو جو لینے والا ہوتا ہے مشتری وہ خود انتخاب کرتا ہے. پس انتخاب کرنا کسی اور کا کام ہے. خالص چیز کا ہونا یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے. جب کہا جاتا ہے یہ صفی اللہ ہیں، کیوں صفی اللہ ہے؟ چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو عیوب سے پاک رکھا، اپنی قدر و قیمت انہوں نے خود بڑھائی. اور جب چیز قیمتی ہوتی ہے مشتری فوراً اٹھا لیتا ہے. استفاء کے اندر معنی انتخاب نہیں ہے، استفاء کے اندر وہ خصوصیت ہے جس خصوصیت کی بنیاد پہ مشتری آ کر اس کو اٹھا لیتا ہے. پس مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی نسبت مصطفیٰ ہے کہ ایسی چیز کو خالق کائنات پسند کرتا ہے اور اٹھا لیتا ہے. پس مصطفیٰ کا معنی انتخاب شدہ نہیں ہے. مصطفیٰ کا معنی صاف شفاف، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے. اور جب چیز صاف شفاف ہوتی ہے تو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، اٹھا لیتا ہے. وہ بس اٹھانا یا انتخاب کرنا یہ معنی صفوت کے اندر نہیں ہے. البتہ ایک اور کلمہ ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، البتہ وہ انشاءاللہ بعد میں جب آئے گی تو وہاں پہ عرض کریں گے. یہ کلمات عربی کے بڑے خوبصورت ہیں، ہم ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں. مصطفیٰ بھی کیا؟ انتخاب شدہ. مرتضیٰ بھی کیا؟ انتخاب شدہ. مجتبیٰ کیا؟ وہ بھی انتخاب. نہ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پہ جب یہ کلمات آئیں گے تو وہاں پہ عرض کروں گا. پس صفی اللہ ہونا یا استفاء کی منزل پہ آنا، پتہ چلا کہ استفاء کی منزل پہ وہ آتا ہے جو تمام عیوب سے منزہ ہو اور بصورت دفعی منزہ ہو. رفیع میں بھی ہے لیکن اس کا درجہ اس سے کمتر ہے. سوال کہ استفاء کی منزل پہ جانے کے لیے کیا کرے آدمی؟ آخر کوئی رکن تو اپنے اندر پیدا کرے نا، برجستہ ترین کوئی سبب جس کی بنیاد پہ انسان صفی اللہ بنتا ہے. وہ کون سا رکن ہے؟ وہ یہ ہے جو روایات میں آیا ہے کہ جو بھی صاحب سر ہوتا ہے وہ صفی اللہ ہوتا ہے. صاحب سر ہونا یہ علامت ہے مقام استفاء کے لیے. خوب ہیں بعض لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں، صاحب سر نہیں ہوتے. وہ جو صاحب سر نہیں ہوتا وہ خدا کی نگاہوں میں انتخاب شدہ نہیں ہوتا، طرد کر دیا جاتا ہے. نگاہ توحیدی سے گر جاتا ہے اور ائمہ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اگر صاحب سر نہ ہو. وہ صاحب سر کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ کو صاحب اسرار بنا کر خالق کی کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ جو صاحب اسرار بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے اس کا ایک خاص نقطہ تھا کہ صاحب سر بنا کر جو بھیجا گیا ہے اس لیے بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ تم مقام استفاء پہ آ جاؤ. مقام استفاء پہ پہنچانے کے لیے صاحب سر بنایا ہے. البتہ بات بڑی مفصل ہے، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہو، بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. صاحب سر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالق کی کائنات نے اگر آپ کو کوئی کمال دیا ہے وہ کنٹرول کرو. گانے کی کیا ضرورت ہے؟ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تقوی کی منزل پہ پہنچے ہو، کوئی آپ کی چشم باطنی چشم برزخی کھلی ہے اور کچھ حقائق کو دریافت کر رہے ہو تو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب سر کیوں نہیں بنتے ہو؟ 2 کلمے سیکھتے ہو اور سیکھنے کے بعد اتنا گاتے ہو، لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہو بھری محفل میں. بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پوچھ رہے ہو خوب ہے، لیکن اگر سامنے کیا امتحان لینے کی غرض سے پوچھ رہے ہو یہ صاحب سر نہیں ہو. اس کا ادنا ترین اثر جو انسان کی زندگی میں پڑتا ہے مقام استفاء سے گر جاتا ہے انسان. صاحب سر رہو. البتہ کہاں پہ صاحب سر ہونا ہے اور کہاں پہ نہیں ہونا ہے وہ معیار اسلام نے ذکر کیا ہے. نجی اور شخصی مسائل کے اندر لوگوں کے درمیان صاحب سر رہو، وہ کسی کا عیب ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ برملا کریں. لیکن بعض اجتماعی گناہ ہوتے ہیں وہاں پہ صاحب سر ہونا گناہ ہے، مذموم ہے. وہ دین کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے. جی ہم تو صاحب سر بنے ہوئے ہیں، یعنی پہلے محدودہ اور ہیتا اور دائرہ معلوم ہونا چاہیے کہاں پہ صاحب سر بننا ہے اور کہاں پہ صاحب اسرار اور صاحب سر نہیں ہونا ہے. تو اگر دین کی جڑیں کوئی اکھاڑ رہا ہے، دین کی نابودی کا سبب بن رہا ہے اور کہنے جی ہمیں تو مقام استفاء پہ جانا ہے، خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے، اس پہ پردہ ڈالتے رہو، وہ پردہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی دین جو فطری ہے پوری بشریت کے لیے اس کو آلودہ کر رہے اور آلودگی پہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.
نہ صاحب سر بنے، لیکن جو شخصی زندگی ہے ہر انسان کی، اگر اس کے اسرار آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو کھولنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، صاحب سر بنے۔ کیوں صاحب سر بنے؟ اس لیے کہ جو صاحب سر ہوتا ہے اسی کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ منہ پھٹ انسان کو کوئی گلے نہیں لگاتا ہے۔ اور خصوصاً یہ ہم علماء کے لیے بہت اہمیت کا مطلب ہے۔ علماء جاتے ہیں معاشرے میں، تبلیغات کے لیے جاتے ہیں، دین کو بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنا مونس، ہمدم، غمخوار سمجھتے ہیں اور اپنا پورا اندر کا ماحول اٹھا کر اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد الہی ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، صاحب سر ہے، تو ان سے بڑا اور کون ہوگا باکمال؟ وہ سارے اپنا اندر اگل کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ اگر صاحب سر ہوئے تو مقام صفات تک جا پہنچیں گے، اور اگر صاحب سر نہ ہوئے تو دوسروں کی رسوائی اور ذلت کا بھی سبب بنتے ہیں، اور خود کو بھی ذلت اور نابودی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ملموس ہے۔ لوگوں کے اسرار، وہ جو لوگوں کے اسرار کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ اسرار الہی کے لیے کیسے خزانہ دار بنے گا؟ اگر خزانہ الہی کا آپ کو اختیار دے دیا جائے، صاحب سر بنیں گے۔ یہی فرق ہے ائمہ میں، انبیاء میں اور ہم میں۔ معصومین کیا تھا؟ سب کچھ جانتے تھے، جو سامنے آتا تھا الف سے لے کے یہ تک کی خصوصیات ان کو معلوم ہوتی تھی، لیکن رویہ کیسا ہوتا تھا؟ صاحب اسرار بن کر اس طرح رویہ کرتے تھے گویا ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ دو لفظ پڑھتے ہیں اور شاید وہ بھی صحیح سے نہیں ہوتے ہیں، اتنا گاتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی علامہ ہی نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے ہماری، یعنی 180 درجے معصومین سے جدا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اظہار اتنا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو گیا سورہ زمین پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیبت صغرا کے زمانے میں مرحوم آغا کلینی، جانتے ہیں، برجستہ ترین تاریخ تشیع کا محدث، مؤلف اصول کافی اور فروع کافی، غیبت صغرا کے زمانے میں، اور اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقی، اور ان کے مقابلے میں حسین ابن رو، جو نواب اربعہ میں سے ایک ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کی نظر جس پہ گئی وہ حسین ابن رو تھے۔ اتنا بڑا متقی، عالم، فقی، فاضل، سب کچھ ہونے کے باوجود جناب کلینی کا انتخاب نہیں ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اور جا کے سوال بھی کیا لوگوں نے، کیا وجہ تھی کہ حسین ابن رو کو امام نے اپنا نائب منتخب کر لیے، اور آپ اتنے فضل کے باوجود ائمہ نے آپ کو انتخاب نہیں کیا؟ خوب ظاہر ہے عالم دین ہے، فقی ہے، جانتا ہے، دیندار ہے۔ کہا کہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس خصوصیت کی بنیاد پہ ائمہ انتخاب کرتے ہیں، اور وہ ہے صاحب سر ہونا۔ میرے اور حسین ابن روح میں فرق اتنا ہے کہ اگر حسین ابن روح کی ابا کے نیچے امام زمانہ موجود ہوں، وہ قتل ہو جائے گا، نہیں بتائے گا کہ میری ابا کے نیچے امام ہے، لیکن یہ خصوصیت میرے اندر نہیں ہے۔ صاحب سر ہونا معمولی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایک بحث ہے مہدویت کے عنوان سے کہ آیا امام کی ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ وہ جنجالی بات ہے، علماء نے بہت زیادہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ البتہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ ملاقات امکان عقلی رکھتا ہے کہ ممکن ہے ملاقات، لیکن اندل ملاقات آیا انسان اس تصور کے ساتھ یا اس معرفت کے ساتھ کہ یہی حجت ابن الحسن ہے، یہ پہچانتا، یہ نہیں یہ بات دیگر ہے۔ یہ جو ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ہے مسلم ہے، یعنی اب یہ وہ بات ہے کہ جو اب بدیہی ترین ہے۔ تھے طول تاریخ کے اندر ایسے واقعات کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوئی ہیں ملاقاتیں ہیں، لیکن ہر ایک کو امام ملتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک ہر منہ پھٹ کو امام ملاقات کرواتے ہیں۔ آدمی اٹھتا ہے، جی آج میں نے امام کو دیکھ لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ جو ایک ملاقات نہیں برداشت کر سکتا، تحمل نہیں کرتا، اس کو امام اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ صاحب سر کو امام
دیدار کرواتے ہیں. اور آپ نے پتا ہے کہ جب تک وہ عالم دین زندہ رہتا ہے دنیا میں، پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ بھی امام سے مرتبط ہے. صاحب سر ہونا اہم ترین پہلو ہے، اور صاحب سر ہر مقام پہ ہوں، اپنے کمالات کی نسبت صاحب سر ہوں، اپنی فضیلتوں کی نسبت بھی صاحب سر ہوں. اس سے بالاتر اگر کوئی انسان سے گناہ یا معصیت سرزد ہو جاتی ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی متقی کے سامنے جا کر اپنا سفرہ دل باز کرو. گناہ ہے یہ، کرامت انسانی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے سامنے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اپنی جا کے آبرو ریزی کرو کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا؟ حق پہنچتا ہے آپ کو؟ فضائل کی نسبت بھی آپ صاحب سر ہوں، اور اپنے عیوب کی نسبت بھی صاحب سر ہوں. ممنوع ہے، اخلاقی جرم میں آگا. بعض لوگ جاتے ہیں جی ہم نے فلاں صاحب کو اپنا استاد اخلاق بنایا ہوا ہے، اور ان کے سامنے جاتے ہیں آگا میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے کیوں؟ خدا نے اجازت نہیں دی ہے، کرامت انسانی کے خلاف ہے. وہ ٹھیک ہے جتنا پاک و پاکیزہ ہے ہوتا رہے، لیکن اسلامی قانون یہ ہے، سیرت کا پہلو یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اپنے عیوب کو کسی کے سامنے جا کر ظاہر کریں، اور پھر وہ کہے کہ وہ آپ کو ایک نسخہ بتایا کہ آقا آپ یوں کر لو تو یہ کر لو تو خدا آپ کو معاف کر دے گا. مگر خدا نہیں جانتا ہے، وہ معاف جس نے کرنا ہے اس کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ وہ جس کی توانائی میں نہیں ہے اس کے سامنے جا کے اظہار کرتے ہو، اور جس کی توانائی میں ہے، جو دیکھتا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. کیوں جاتے ہو میرے غیر کے دروازے پہ؟ میں جانتا بھی ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میں تمہیں بلند بھی کر سکتا ہوں، میں تمہیں رفعت بھی عطا کر سکتا ہوں. میرے سامنے آ کر اپنے دل کے راز کھولو. مجھ سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ لہذا صاحب سر ہونا فقط فضائل کی دنیا میں نہیں ہے، کمالات کی دنیا میں نہیں ہے. آج اسی معاشرے میں ایسے کم ظرف لوگ ہیں کسی کی کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس جائیں گے تو مشکل حل کریں گے، وہ بیان کریں گے تو حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا حسن ظن ہے، اور ویسے روایات میں بھی ہے کہ ان حوائج الناس من نعم اللہ علیکم. اگر لوگ آ کر کوئی نیاز مند ہے آپ کے سامنے اظہار کر بھی دیتا ہے تو کرامت اور وسعت ظرفی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آنے کو آپ اپنے لیے نعمت سمجھو، نعمت سمجھ کر اس کی مشکل کو حل کرو. عجیب ہے، کتنا فطری دین ہے. اس کو منع کیا کہ نہیں کرو یہ کام، اور جس کے سامنے ہو جاتا ہے اس سے کہا خبردار یہ نعمت ہے تمہارے لیے. اور جو نعمت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو مرفع کر دیتی. نعمت کا معنی یہی تھا نا، جو انسان کی پاکیزہ زندگی کا سبب بنے وہ نعمت ہے. وہ جب یہ آ جاتا ہے تو اس کو نعمت سمجھو. نعمت سمجھنے کے بعد معنی کیا ہے؟ صاحب سر بنو، اور اس سے عبرت لے کر اپنی زندگی پہ نظر دوڑا کہ الحمدللہ خالق کے کائنات نے یہ مشکل ہماری زندگی میں نہیں رکھی، زندگی پاک و پاکیزہ ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ اس نے دین پہ عمل کیا ہوتا ہے، نہ سننے والے نے دین پہ عمل کیا، دونوں خسرت دنیا والآخرہ. وہ صاحب سر ہونا فقط کمالات کی دنیا میں نہیں ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ تاریخ کے نمونے پڑھ کے دیکھ لیں. مثلا معروف داستان آپ نے پیغمبر ختم مرتبت کی سنی ہوگی. جب معراج پہ گئے، خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، قیامت کے دن میری امت کا محاسبہ دوسرے انبیاء کے سامنے نہ کرنا. کیوں؟ کہ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میرا امتی ہو، گناہوں سے آلودہ ہو، اور تمام انبیاء کی امتوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہو. وہ خالق کی کائنات نے پلٹ کر کیا جواب دیا کہ وہاں پہ عجیب ہیں خطابات جو ہیں، یا احمد یا احمد یا احمد. عجیب بات ہے، کتنا محبت بھرا ہے یہ کلمہ. کہ اے محبوب، آپ کے امتی بعد میں ہیں، پہلے میری مخلوق ہیں، میرے بندے ہیں. میں یہ کہاں گوارا کرتا ہوں میرا بندہ آپ کے سامنے احساس شرمندگی کر رہا ہو. وہ جو اتنا کریم رب ہے اس کے سامنے آ کے کیوں اظہار نہیں کرتے ہو؟ اس کے سامنے اظہار کرو، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو کرامت بھی دے گا، آپ کو بلندیاں بھی دے گا، آپ کے عیوب بھی چھپا دے گا. اگر صاحب سر بنیں گے مقام استفا پہ پہنچیں گے. سیڑھی قدم قانون کہ جو بھی صاحب سر ہوگا، جتنا صاحب سر بنتا چلا جائے گا اتنا ہی مقام استفا پہ
پہنچتا چلا جائے گا، اور جس دن مصطفیٰ بنے گا اسی دن خدا کی نظروں میں عظیم ہو جائے گا۔ اب روایات کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جو تعلم کرتا ہے اللہ کے لیے، تعلیم دیتا ہے اللہ کے لیے، عمل کرتا ہے اس پر اللہ کے لیے، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، صاحب سر تو بنو، اللہ کے لیے کرو تو صحیح۔ کس عظمت سے تمہیں یاد کیا جائے گا اور کہاں پہ تم عظیم بنو گے؟ ملکوت آسمان و زمین میں، ملکوت عالم میں آپ کا چرچا ہوگا۔ افسوس ہے کہ چند لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ جن کے سامنے مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو گراتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چند دن کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو ختم ہونے والا ہے اس کے سامنے مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتے ہو۔ وہ کیوں اس کی بارگاہ میں عظیم نہیں ہوتے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ کمالات اور درجات کو آپ کے لیے آمادہ کر کے بیٹھا ہے؟ آؤ تو صحیح، وہ تاریکی شب میں میرے پاس آؤ، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ صاحب سر بنو، اور جو بھی صاحب اسرار رہا ہے ان کے درجات انتہائی عظیم، انتہائی بلند، اور ہم نے دیکھا بھی اصحاب ائمہ میں بھی ایسے ہی تھے۔ جو کوئی صاحب سر نہیں تھا وہ عظیم نہیں بنا ہے۔ عظمت اسی کے لیے جو صاحب سر ہوتا ہے، اور جو صاحب سر نہیں ملتا تھا یہ ایک ڈر تھا ائمہ کے لیے، معصومین کے لیے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے، اور یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جب تک جتنے کمالات ہیں جس پہ وہ خود پہنچتا ہے، چاہتا یہ کہ دوسرے بھی اس کمال پہ آئیں، لیکن جب اس کو کوئی ملتا نہیں ہے یہ اس کے لیے درد ہوتا ہے۔ کاش جس منزل پہ میں ہوں مجھے 2-4 ساتھی مل جائیں اور ان ساتھیوں کی مدد سے اس ارتقاء کی منزل کو اور آگے بڑھایا جائے۔ معصومین کی ایک مشکل کیا تھی؟ سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل کیا تھی؟ کہ جن درجات پہ، جن کمالات پہ وہ خود فائز تھے اور جن علوم سے وہ خود بہرہ مند تھے، ان کے لیے کوئی ان کو حامل علم نہیں ملتا تھا، اور یہ مشکل تھی ائمہ طاہرین۔ آپ نے دیکھا ہے متعدد ائمہ کے لیے، حضرت امیر المومنین کے لیے اشارہ کر واللہ ان ہا ہنا لعلما جما، علم کا خزانہ یہاں پہ بڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے واللہ ان ہا ہنا لعلما جما، کہ لو وجدت له حملہ، اس علم کا مجھے حامل کوئی نہیں ملتا، صاحب سر کوئی نہیں ملتا۔ اگر صاحب سر مل گیا ہوتا امیر المومنین کی یہ مشکل حل ہو گئی ہوتی۔ اور ہر زمانے میں ہر معصوم نے یہ پکارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں یا ظاہراً کوئی اور راوی ہے، تردید میری طرف سے ہے، ایک راوی امام باقر علیہ السلام کا، امام علیہ السلام نے 40,000 احادیث اس کو بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے منع کیا کہ آگے کسی کو بیان نہیں کر سکتے، حرام ہے تمہارے لیے، اگر تم نے بیان کی تو میرے آباء اجداد کی، جبرائیل کی اور اللہ کی لعنت ہوگی تم پر۔ یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ 40,000 احادیث کا حافظ اور صاحب سر بن سکتا تھا۔ 40,000 وہ احادیث ذکر کی، اس کا اختیار دیا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو بیان کر دو چاہے تو کتمان کرو، اور 40,000 وہ بیان کی کہ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر جا کر ان کو عام کرو۔ وہ آیا، وہ سلسلہ آج موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ آج بھی ہے، ہمارے لیے بھی یہ نمونہ عمل ہے۔ وہ ہم جو کچھ حوضے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ ضروری ہے جا کے معاشرے کے اندر وہ عام کرو۔ اچھے بس ہے کہ یہی وہ معلومات جو حوضے سے انسان حاصل کر کے جاتا ہے اور ان کا جا کے اظہار کرتا ہے، موقع اظہار کا نہیں ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا معیار نہیں ہے، نشر علم میں آ کر آپ صاحب سر بنو۔ وہ ایسی آواز میں جا کے عوام کو الجھا دیتے ہیں جو ان سے مربوط نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مطلب ہوتا ہے، وہ جا کے بیان کیا جاتا ہے اور عوام پلٹ کر ان فقہا اور ان محدثین کو گالیاں دیتے ہیں کہ جو اگر نہ ہوتے تو یہ دین آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ وہ بصیرت بھی ہونی چاہیے، صاحب سر بھی ہونا چاہیے، وہ کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے اور کون سی بات کہاں پہ نہیں کرنی پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ وہ جو کچھ یہاں پہ رٹا، سیکھا، پڑھا، الٹا سیدھا وہ رکھ لیا اور چلے گئے، جی ہاں جی ہم تو
بیان کرنے کے لیے ہیں. کیا بیان کرنے کے لیے؟ ہاں جی یہ پڑھا تھا وہ بیان کرو. اولاً کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ثانیاً اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، تیسرا اس میں فساد پیدا ہو رہا ہے، چوتھا یہ کہ علماء کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے. صاحب سر بنے آپ، صاحب سر سے مقام استفاء پہ پہنچیں گے. اور اسی صاحب سر ہونے کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام مقام استفاء پہ پہنچے، اور مقام استفاء پہ پہنچنے کے بعد کیا بنے؟ پیغمبر اسلام کے ذات طیبہ کا ایک پہلو مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے. یعنی پیغمبر اسلام کا ایک گوشہ حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل کیا، یعنی ایک گوشے میں وہ رنگ بھر دیا. رنگ بھرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو انجام دے کر دنیا سے چلے گئے. اور یہ کام جو انجام دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں جناب آدم علیہ السلام کی کنیت کیا استعمال ہوئی ہے ذہن میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو محمد. روایات میں کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. یہ کہاں سے آئی ابو محمد؟ البتہ ایک اس کا ظاہری معنی ہے کہ نسل سے پیغمبر اسلام آنے والے ہیں، اس لیے ان کی کنیت دی ابو محمد. وہ مشہور ہے ابو البشر، ابو البشر مشہور ہے، لیکن جو جبرائیل کنیت لے کے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ تھی ابو محمد. ایک ظاہری معنی ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے وہ کیا قرار پائے؟ والد، پدر بزرگوار، اس لیے ابو محمد. لیکن حقیقت کیا تھی؟ ابو محمد یعنی ابو وہ جو بالادر ہے، محمد اس میں مفعول ہے، حمد سے نکلا ہے، یعنی جو ہمیشہ قابل ستائش ہے. کہاں پہ؟ کا جبریل کی بزم ہو، ملائکہ کی بزم ہو، بشریت کی بزم ہو، کائنات میں ہو، یہ ستائش شدہ ہے، ہمیشہ اس کی حمد کی جائے گی. کیوں ابو محمد بنا ہے؟ اس لیے کہ مقام استفاء پہ پہنچا ہے. مقام استفاء پہ کیسے پہنچا ہے؟ چونکہ صاحب سر تھا. یہ قانون الہی ہے، جو بھی صاحب سر ہے مقام استفاء پہ پہنچتا ہے. جو مقام استفاء پہ پہنچے وہ ابو محمد ہوتا ہے مانوی اعتبار سے. ابو محمد حضرت آدم علیہ السلام قرار پائے اسباب کی دنیا میں، اور وہ یہی سیرت تھی کہ زندگی کے اندر انہی کمالات کو اپنے اندر پیدا کیا، مقام علم میں، مقام عمل میں، اور مقام تقوی میں، اور مقام تزکیہ میں، اور پھر آہستہ آہستہ انہی کو منتقل کیا انہوں نے اپنی اولاد کے اندر. یہ ساری سیرت اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے بعد پہنچ گئے اپنے مقام پہ، پہنچ گئے اپنے مقصد پہ، لقاء اللہ کی منزل پہ جا پہنچے. اور سلسلہ ان کا شروع ہے. ان کا شروع نہیں ہے، حقیقت محمدیہ کے اوصاف ابھی باقی ہیں. ایک ایک کر کے دنیا میں ان اوصاف کو مرحلہ کمال تک جانے کی ضرورت ہے. تو دوسرے مرحلے میں کون آتے ہیں؟ جناب شیس علیہ السلام. کیا کیا؟ عرض کیا تھا کہ ہمیشہ مقیم مکہ تھے. اور مقیم مکہ کیوں تھے؟ چونکہ ایک تقیہ کا زمانہ تھا. اس تقیہ کے زمانے میں رہتے ہوئے وہاں پہ دین سے دستبردار نہیں ہوئے، یعنی دین کا ایک عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا. اسی تبلیغات کے نتیجے میں جناب شیس کہاں پہنچے؟ کس کمال کو انہوں نے پایا، یا کس صفت محمدی کا تجسم انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ظاہر کیا کہ دوسرا رخ پیغمبر اسلام کی صفات کا مکمل کر کے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. وہ کیا ہے دوسرا رخ جناب شیس علیہ السلام کا؟ کہ انشاءاللہ جلسہ وادی میں عرض ہوگا، اور اس کے بعد پھر انبیاء دیگر. والحمدللہ.